ثنا ہاشمی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مسلسل بھارت کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے دراندازی کی جا رہی ہے، کیا یہ جنوبی ایشیا میں کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ جو ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اسرائیلی ساختہ ہیں۔ well thank you very much، بہت بہت شکریہ ماجد once again۔ آپ لوگ اور ہم سب بیٹھ کر یہاں پر ملکی حالات جو اس وقت پیدا کیے ہیں اس خطے کے اندر، ثنا مجھے سن سکتی ہیں؟ جی I can hear you، can you hear me؟ alright، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں ماجد، فرسٹ آف آل تھینک یو ونس اگین، سارے لوگوں کو سلام۔ لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور اس خطے پر جس بدماش نے پوری طرح سے دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے، نریندر مودی نے اس کو یہ ڈرون بھیج رہا ہے۔ کل تک اس کا جو ساری صورتحال تھی اس کے سو کالڈ آپریشن سندور کی، وہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے واشگاف الفاظ میں رکھ دی ہے۔ اب یہ جو ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں خطے کے اس حالات کو مزید جسے کہتے ہیں گرل کرنے کے لیے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ہمارے پاس جو افواج پاکستان ہے ہمیں پورا یقین ہے۔ اور سب سے پہلے میں یہاں پر آج ایک لفظ کہنا چاہتی ہوں، یہ جو سوشل میڈیا پر چند ٹکوں کے خاطر، چند ڈالرز کے خاطر پاکستان کا منہ کالا کرنے کے لیے جو بھی یہ بریگیڈ بن کر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ افواج پاکستان سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس بند کیے جائیں، ان کو سیل کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ پیکا ایکٹ کے ہم بھی خلاف ہیں، لیکن جس طرح کی دشنام درازی یہ لوگ بیٹھ کر یوٹیوب چینلز پر کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے حق، اس کی بقا، اس ساری سالمیت کے خلاف ہے۔ یہ پاکستانی ہو نہیں سکتے۔ راہل گاندھی جیسا آدمی، اس کا منہ اترا ہوا تھا کل کہ انڈیا نے اسٹرائک کر دیا پاکستان پہ، پتہ نہیں ہمارا بھرکا سیرا نکال دے پاکستانی فوج۔ یہاں ان جاہلوں کو، ان عقل کے ماروں کو یہ عقل نہیں آ رہی ہے کہ تمہاری فوج اگر راتوں کو بارڈر پر حفاظت نہ کرے، تمہارے شہر میں ان گلیوں میں رینجرز، ہماری جو پیرا ملٹری کے لوگ ہیں وہ موجود نہ ہو، تم رات کو سو نہیں سکتے۔ اے سی کے کمروں میں سونے والے، یوٹیوب پر بیٹھ کر بکواس کرنے والے پاکستان کا سودا کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اور یہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے، ماجد میری بات اور یہ بات خاطر جمع رکھیے گا، یہ میں مذاق نہیں کر رہی، میں کوئی جذباتی نہیں ہو رہی۔ یہ بھیجے ڈرون، ابھی 12 مارے ہیں، ابھی سارے لوگ جا کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ روسی ساختہ ہے کہ وہ اسرائیلی ساختہ ہے۔ یہ تو ہے اسرائیل کا بغل بچہ جس کا نام ہے نریندر مودی، یہ تو ہے ان کا بغل بچہ، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس نے یہ جو ڈرونز بھیجے ہیں، میں کہہ رہی ہوں 12 کی تعداد میں 24 بھی بھیجے۔ یہاں پر جو افواج بیٹھی ہے، ابھی جو بات عبداللہ حمید گل صاحب کر رہے تھے وہ بالکل درست تھی۔ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ساری چیزیں ایکسرسائز کریں۔ ہمیں کوئی پاگل سمجھا ہوا ہے تم نے؟ ہم ساری چیزیں تمہاری ایکسرسائز کروائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے، تم ہمارا بگاڑ کیا سکتے ہو۔ اگر ہو واقعی شیر کے بچے تو آؤ پھر پاکستان کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے۔ ابھی تو ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور میں پھر کہوں گی اپنی مرضی سے جواب دیں گے، کسی کی ایجوٹیشن میں نہیں آئیں گے۔ افواج پاکستان بار بار پریس بریف کر رہی ہے دنیا کو، انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، جو سی زبان ان کو آتی ہے اس زبان میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 7 سال کے ارتضاء کی شہادت ہم نے اٹھائی ہے۔ رات کو نماز جنازہ میں افواج پاکستان کا سپہ سالار موجود تھا، صدر مملکت موجود تھے، وزیر اعظم پاکستان موجود تھے۔ ارتضاء دہشت گرد تھا، ارتضاء کے ساتھ مرنے والے 2 بچے دہشت گرد تھے۔ اس کا جواب دے یہ نریندر مودی کا گھٹیا میڈیا جو بیٹھ کر یہاں پر ارناب گوسوامی اور گورو واریہ جیسے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے پاکستان کے اوپر۔ ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں بھی یہ جو دہشت گرد ہے، یہ BLA کی شکل میں بلوچستان کے اندر ہمارے لوگوں کو اگر مار رہے ہیں تو ان کا سر قلم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔